دار ہوں گے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین صرف آپ یہاں بتا دیں کہ جو آپ سے ان سے کیا. جی میرا خیال ہے فوٹیج تو آپ ساروں نے دیکھ ہی لی ہوگی. اصل جو بات میں کرنا چاہتی ہوں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک خاتون کو اگر آپ نے اریسٹ بھی کرنا ہے یا پکڑنا بھی ہے تو آپ کے پاس لیڈی پولیس ہونی چاہیے. ہم ساری خواتین تھیں، کوئی لیڈی پولیس وہاں آپ کو اگر آپ لوگ فوٹیج دیکھیں تو کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور کیونکہ پرامن احتجاج تھا، گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی. پہلے تو انہوں نے مجھے گاڑی سے گھسیٹنے کی کوشش کی، جس کے اندر 3 آپ کو پتا ہے مسٹنڈے جو تھے وہ کھینچ رہے تھے مسلسل، اور اس کی بھی فوٹیج میرا خیال آپ ساروں نے دیکھی. اور جب میں باہر نکلی اور اس وقت تک یعنی میں 10 بجے سے وہاں کھڑی تھی اور 12 ساڑھے 12 اس وقت تک ہو چکے، انہوں نے اتنی ٹیئر گیس پھینک چکے تھے. ہمارے لڑکے جو ہمارے کارکن تھے ان کو اتنا ان پہ تشدد کر چکے تھے کہ میں بطور ایک ماں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے کہا میں گاڑی آگے جا کے یہ جو لائن پولیس کی کھڑی ہے یہاں کوئی بڑا بندہ تو کھڑا ہی ہوگا نا، میں اس سے پوچھوں کہ بھئی کب تک تم یہ کرتے رہو گے، خدا کے واسطے کوئی رحم کرو ہمارے حال پہ. میں نے جو گاڑی ان کے پاس لے کر، اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ گاڑی میں باندھا جا کے روکی میں نے گاڑی، اور میں نے کہا کہ میں کسی سے بات کر لوں. انہوں نے اس طرح ڈنڈے برسائے کہ اگر میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے نہ نکلتی تو شاید انہوں نے مجھے بھی مار ڈالنا تھا. اور جس طریقے سے جنگلیوں کی طرح وہ پیچھے بھاگے. میں 72 سال کی ہونے والی ہوں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں احتجاج میں شامل ہوئی ہوں. 16 سال کی عمر سے میں احتجاج کر رہی ہوں. میں نے زندگی میں اس طرح کی غنڈہ گردی کبھی نہیں دیکھی، اور نہ اس طرح کی جو میں کہتی ہوں تشدد جس طرح کیا جا رہا تھا، جس طرح ٹیئر گیس کیا جا رہا تھا میں نے. اور پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی، یہ ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جا کے توڑتے ہیں پراپرٹی. ہم نے سب نے دیکھا، میڈیا نے اس کو دیکھا، ریکارڈ کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ گاڑیاں جو سائٹس پہ کھڑی تھیں، یہ ان کے گلو بٹوں نے ان ساری گاڑیوں کو توڑا، ان کی ونڈ شیلڈز توڑی. بلکہ میری ایک گاڑی جو پیچھے کھڑی بھی تھی، کیونکہ اس کے اوپر خان صاحب کی اور میری تصویر ہے، اور انہوں نے اس گاڑی کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ، وہ خالی گاڑی تھی، اس کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ توڑ دی. اس لیے اور سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں نا جی یہ جو 4 دیواری والی بات، میں وہاں گواہ ہوں اس بات کی کہ حماد اظہر کے گھر کے اندر پولیس ٹاپ کے آ رہی تھی، اور میں اپنی ویڈیو سے دکھا رہی تھی ان کو، اپنا میڈیا کو، کہ یہ دیکھیں یہ پولیس جو ہے یہ ٹاپ کے آ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کے. یہ جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے میرے ساتھ، تو میں زمین پہ بیٹھ گئی. میں نے اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا ایک خاتون ہونے یہ ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا مجھے، اور اسی امید سے میں زمین پہ بیٹھی رہی. اور ان کو پھر احساس ہوا کیونکہ اتنی دیر میں میڈیا پہنچ گیا، ان کو بتایا. انہیں جب میڈیا آیا، ورنہ تو شاید اس وقت بھی مجھے اس وقت بھی گھسیٹ کے لے جاتے. تو میں آج خان صاحب سے یہ اور وہ بتایا نا وہ جو ہماری ایم پی ہے، جی میں آپ کو ہماری نہیں جی صرف ایم پی اے نہیں، وہ جو ہمارا ورکر آپ کو پتہ ہے شہید ہوا ہے لاہور، فیصل، اس کی بیوی، میں اس کے پرسوں اس کے جنازے پہ جب گئی تو اس کی بیوی نے رو رو کے مجھے کہا کہ میڈم میاں تو میرا چھپا ہوا تھا کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کوئی وہ نہ ہو چھپ. انہوں نے دروازہ توڑا. میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ہی میں جانباز میں نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے آ کے میری نماز بھی توڑی. اور میں نے سے پہلا سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی، ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس تھی؟ انہوں نے کہا جی کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور یہی بات ہماری ایم پی اے جو ہیں، میرے سے بھی 2-4 سال عمر میں بڑی ہیں، ان کا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے اور ان کو جیل لے کے گئے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان میں جب پیدا پاکستان میں ہوئے، رہے پاکستان میں رہے، ہمارے بچے پاکستان میں ہیں. یہ ظلم جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے. اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ یہ کیونکہ انٹیریئر منسٹر خود ایک قاتل ہے، ایک قاتل ہے نا، کیونکہ وہ شیر علی صاحب جو ان کی ہی پارٹی کی تھے، انہوں نے کہا 20 قتلوں سے زیادہ اس نے قتل کیے ہوئے ہیں. ایک قاتل ہے، ایک کرمنل ہے، ایک مجرم ہے. وہ اسی قسم کی پالیسیاں دے گا. اور پھر بعد کے اندر پھر اترا کے کہتے ہیں دیکھے اسی کی کیتا ہے، تم نے عوام کو مار مار کے حشر کر دیا، عورتوں کی بے عزتیاں کی، عورتوں کو مارا، اس کے بعد تم فخر کر رہے ہو اس بات پہ. میں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، اگر ماڈل ٹاؤن میں